اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں واجد علی ٹی وی سے مخاطب ہوں۔ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت اسلامک اسٹوری سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف۔ رات کا وقت تھا، مدینے کی گلیاں خاموش تھیں، ہر طرف سکون چھایا ہوا تھا، مگر ایک دل تھا جو بے چین تھا۔ یہ دل تھا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ آپ کا معمول تھا کہ رات کے وقت شہر میں نکلتے، لوگوں کے حالات خود دیکھتے تاکہ کسی مظلوم کی ان تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ اس کا حل کر سکیں۔ اس رات بھی آپ اپنے خادم اسلم کے ساتھ گشت کر رہے تھے۔ بچوں کے رونے کی آوازیں آئیں۔ اچانک ایک جگہ سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ یہ آواز عام نہیں تھی، یہ بھوک، درد اور بے بسی کی آواز تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس طرف بڑھے اور ایک خیمے کے قریب پہنچے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو دیکھا جس کے بچے شدت سے رو رہے تھے اور چولہے پر ایک ہانڈی رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نرمی سے پوچھا، اے اللہ کی بندی، تمہارے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عورت نے تھکے ہوئے لہجے میں جواب دیا، یہ بھوکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اور اس ہانڈی میں کیا پک رہا ہے؟ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولی، اس میں کچھ نہیں، صرف پانی ہے۔ میں بچوں کو بہلانے کے لیے چولہا جلائے بیٹھی ہوں تاکہ وہ یہ سمجھیں کہ کھانا بن رہا ہے اور انتظار کرتے کرتے سو جائیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل کام گیا۔ پھر اس عورت نے ایک ایسا جملہ کہا جس نے تاریخ بدل دی۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عمر سے اس کا حساب لے گا کہ اس کے ہوتے ہوئے میرے بچے بھوکے کیوں سوئے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے فوراً واپس جانے کا فیصلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیزی سے بیت المال کی طرف گئے۔ وہاں سے آٹے کی بوری، گھی، کچھ کھانے کا سامان لیا۔ جب بوری اٹھانے لگے تو خادم اسلم نے عرض کیا، یا امیر المومنین، یہ بوجھ مجھے دے دیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ جملہ سن کر اسلم خاموش ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے کندھوں پر بوری اٹھا کر واپس اس خیمے تک آئے۔ آپ نے خود چولہا جلایا، خود کھانا پکایا، یہاں تک کہ دھوئیں کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک بھی سیاہ ہو گئی، لیکن آپ نے پرواہ نہ کی۔ جب کھانا تیار ہو گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے بچوں کو کھلایا۔ بچے کھا کر بہت خوش ہو گئے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر وہیں بیٹھے رہے۔ خادم نے پوچھا، یا امیر المومنین، آپ ابھی تک کیوں بیٹھے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں ان بچوں کو روتے دیکھا تھا، اب میں چاہتا ہوں کہ انہیں ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ جب بچے ہنسنے لگے، کھیلنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر سکون آ گیا۔ آپ خاموشی سے وہاں سے واپس چلے گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سبق سکھاتا ہے کہ اصل حکمران وہ ہے جو اپنی رعایا کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے۔ انصاف صرف عدالتوں میں نہیں، دل میں ہوتا ہے۔ اللہ کے خوف کے بغیر انصاف ممکن نہیں۔ قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ یہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انصاف کی ایک ایسی مثال جو ریتی دنیا تک انسانیت کو راستہ دکھاتی رہے گی۔ آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ آپ کو اسلامی ویڈیو، ہر روز آپ کو اسلامی ویڈیو ملتی رہیں گی۔